گمراہی حق سے ہر پہلو کا جو تجاوز ہے وہ مقابل ہے، دعوے کے ساتھ تجاوز ہے، زاہد ہے، یہ کام اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس سے جس نے روگردانی کی وہ گمراہ ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ ہر عمل یا تو وہ صالح ہے یا وہ غیر صالح ہے۔ صالح وہ ہے جو اللہ نے حکم فرمایا، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ غیر صالح وہ ہے جو اس حکم اور اس تربیت سے کم یا زائد، جس درجے کی کمی یا زیادتی ہے اسی درجے کی وہ ظلمت ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم موجود ہے اور آج کی یہ جو جدت ہے اس میں ایک یہ فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر اس بات کو اچھالا جا رہا ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر مولوی صاحب کی کیا بات، پھر یہ جو مدارس ہیں ان کی کیا ضرورت ہے۔ اتنی جدت ہے کہ آپ اس جدت سے الفاظ کے شمار، ان کا استعمال، کتنی دفعہ قرآن کریم میں کس لفظ کو بیان فرمایا گیا، ساری تحقیقات جو ہیں آپ ایک کمپیوٹر سے ایک کلک سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے معنی تاریخ میں کیا بیان کیے گئے تھے، آج کی جدید دور میں جو مرور زمانہ سے زبان پر تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ کیا، یہ ساری تحقیق موجود ہے۔ اس تحقیق پر بندہ خود سمجھ کر عمل کر سکتا ہے۔ تو آج دنیا میں جو فرائین کے وہ جو تعمیرات تھیں ان پر تحقیق اس جدت نے کیوں مکمل نہ کی؟ وہ علوم جو ریاضی کے تھے یہ ساری جدت اس کا احاطہ کلی طور پر کیوں نہ کر سکی؟ تمہاری اس جدت کے باوجود تمہارے مردے خراب ہو رہے ہیں اور ان ہزاروں سال کے مردوں پر تحقیق کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ دنیا کی ترقی، مادی ترقی و تنزلی، یہ نظم چلتا رہا ہے، یہ نظم چلتا رہا ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے تم میں زمین سے نشانیاں پیدا کرنے اور اسے جوتنے میں وہ زیادہ قوت کے لوگ تھے۔ تو یہ تغیر ہے دنیا کا۔ آج کی جدت ہے، ایک پہلو میں جدت ہے ٹھیک ہے، یہ مادی ترقی ہے۔ اس مادی ترقی کو اختیار کرتے ہوئے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصول وضع فرمائے گئے اس کے مقابل لوگے تو خطا نہیں ہے تو اور ہے کیا؟ جن کی مادری زبان تھی نا وہ بھی یہ عرض کرتے تھے اللہ اور اس کا رسول، اللہ و رسول اعلیٰ، وہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس کا حکم۔ قرآن کریم کو قرآن ماننا ہی پابند کر دیتا ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے اصول اور ضابطے وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تربیت بنفس نفیس حاصل کی۔ یہ شرف ہے ان ہستیوں کا، متقدمین، اور یہ سارا نظم ہم تک پہنچانے کا اللہ نے سبب فرمایا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، اس ربط کا اختیار کرنا ہماری خوش بختی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس قرآن کو تو مانتا ہوں اور اسرار و رموز خود طے کر لوں گا اور جو فرمان دیا گیا ہے اسلام میں عمل کے تحت ہم تک پہنچا اس کا انکار کرتا ہوں، تو پھر تو عملی طور پر قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ کیوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے دیے تو پھر اگر اس ضابطوں سے ہٹتے تو پھر قرآن کریم کہاں سے لیا ہے؟ ہماری تو اصل اور بنیاد ہٹ جائے۔ تو یہ ضد یا مقابلے کی بات نہیں ہے۔ جتنی محبت، جتنا شوق بندگی کا نصیب ہوگا، یعنی قوت ایمانی پر انحصار ہے، اتنا متلاشی ہوگی، اتنا تحقیق کرو گے، ہر فرمان پر ڈھونڈو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیا اختیار فرمایا، ان حدود کے تجاوز سے روکا اور ہم تک یہ کیسے پہنچے، تو متلاشی ہو جائے گا، مقابل نہیں ہے۔ تو تمام باتوں کی ایک بات اسے میں سمیٹتے ہوئے کہوں گا
یہاں تلاش کیا جائے۔ ہم سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں سمجھنے کو، لیکن ہمارے سوال کا مقصد اعتراض ہوتا ہے۔ تو جو اعتراض لے کر سیکھنا چاہے وہ کیسے سیکھے؟ جو مقابل آ کر حصول چاہے وہ مقابل آ کر حصول کیسے کر پائے؟ تو یہ جو برائی کی راہ ہے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے، اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے اولئک هم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ کریم معاف فرمائے غلطیوں اور گناہوں کی، توبہ نصیب ہو وہ معاف فرما دے، نیکی ورع تقوی زندگی میں نصیب ہو، ایمان کی زندگی اور خاتمہ بالایمان نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔